بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، درس قرآن کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جہاں پر بھی قرآن کو موضوع بنایا گیا اور جس جگہ پر بھی قرآن کی تلاوت اور تفہیم کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی ہی اس کی ہدایت دیتا ہے. تو جو سلسلہ کلام ہم نے رمضان سے پہلے چھوڑا تھا، میں نے مضمون کی حیثیت سے 2-3 آیتیں جو ہم پڑھ چکے تھے وہ بھی میں نے جمع کر دی، اور ہم 8 اور 9 سورہ انعام کا رکوع نمبر دونوں کو میں نے یکجا کیا ہے، اور رکوع کی حیثیت سے ہی میں نے آیت کو 2-3 آیتوں سے پہلے شروع کیا، ورنہ یہ 2 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. مضمون کی مناسبت کی حیثیت سے میں نے 3 آیتیں آپ کی سب سے پہلے تلاوت کی ہیں، ورنہ چارٹ میں موجود ہمارے پاس 56 سے لے کر 70 تک کی آیات ہیں سورہ انعام کی، جن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے. تو فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. سلسلہ کلام سورہ انعام میں جو جاری و ساری تھا، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ سب سے اہم چیز توحید کو پیش کیا گیا، اور نمبر 2 جنہوں نے اس کی مخالفت میں رسالت کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کے جوابات دیے گئے، اور نمبر 3 سب سے اہم چیز جو انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا وہ یہ کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہی ہو اور وہی اللہ ہے جو کائنات کا فرما روا ہے، تو تمہاری نافرمانی کرتے ہی ہمیں عذاب کیوں نہیں آ جاتا. یہ بہت بڑی دلیل تھی اور آج بھی دلیل ہے.
تو انہوں نے جو کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے واقعتاً، مثلاً سمجھیے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے اور گورنمنٹ سرونٹ کی کوئی بے عزتی کرتا ہے تو گورنمنٹ ایکشن لے گی جی، اور گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی ہے اور بڑا سردار ہے اور بڑے پوسٹ پہ ہے تو عوامی سطح کی ذہنیت رکھنے والے پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں کیا ہے فلاں فلاں القاب اور فلاں فلاں تکلیفیں دی، گورنمنٹ تو کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی، تو شاید معلوم ہوتا ہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہی نہیں، جھوٹ بک رہے۔ یہ عموم ذہنیت ہے ایک عوام کی۔ یہی معاملہ اللہ کی اتھارٹی ہوتا ہے رسول، اور بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو اذیت دیتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو مارتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، اگر تم واقعتاً اللہ کے رسول ہو تو عذاب کیوں نہیں لاتے؟ بتلاؤ نا۔ تو ابھی اس معاملے میں اللہ کے اصول کے تحت اللہ کے رسول بھی مجبور تھے۔ اللہ قوموں کو عذاب دینے کا اپنا ایک اصول رکھا ہے جو قومیں نہیں سمجھتی ہیں، جلدی کرتی ہیں۔ اب ان کا اصرار تھا کہ ہم ہی بتاؤ جو دھمکیاں تم دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے رسول جواب دیتے کہ دیکھو بھائی، دھمکیاں جو دے رہا ہوں وہ اللہ کے اذن پہ دے رہا ہوں، عذاب لانے کا اختیار خود میرے پاس نہیں ہے۔ عذاب اسی وقت آئے گا تمہارے اوپر جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تب یہ بات کہتے تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھ کے کہتے کہ ہاں جی تم تو بکواس کر رہے تھے، اگر تم رسول ہوتے تو عذاب لاتے، یا نہیں تو ایسے کرشمے ہو جانے چاہیے کہ جیسے ہی تمہارا انکار کرے آدمی دھس جائے، جیسے ہی تم پر کیا ہے کوئی حملہ کرے آدمی مر جائے۔ جیسا کہ ہمارے ولیوں کے ہاں تصور ہے کہ کوئی ولی کی بے عزتی کرے گا خون چھن کے مر جائے گا، کوئی فلاں نہیں فاتحہ نہیں کرے گا ایسا ہو جائے گا۔ بالکل غلط۔ رسول پہ نہیں ہوا تو ولی کیا چیز ہے؟ پھر رسول کی اذیت پہ کوئی نہیں مرا تو ولی ہے کیا کی؟ تو اب یہی وہ بات تھی جس پر جھگڑا چل رہا تھا گزشتہ مضمون میں، تو آیت یہیں سے شروع ہو رہی۔ قل، کہہ دیجیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو یا عبادت کرتے ہو۔ تم لاکھ دلیلیں دو مجھے، تم رسول نہ ہونے کا انکار کرو، لیکن میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں تو شرک نہیں کروں، مجھے روک دیا گیا ہے۔ قل، کہہ دیجیے، لا اتبع، میں ہرگز اتباع نہیں کروں گا، پیروی نہیں کروں گا، اہواءکم، تمہاری خواہشوں کی۔ اگر میں تم جیسا یا تمہارے باتوں سے ڈر کے بات مان لوں، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ تمہاری باتوں میں یہ دراصل ایک داعی کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت جب کل اس کے آس پاس ماننے والے اس پر دباؤ دینا شروع کر دیتے ہیں، دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب داعی کا ایمان اس وقت بڑا ہی نازک موقع پہ ہوتا ہے۔ اب وہ اسٹبان کھڑا ہونا اور اسٹیٹمنٹ دینا کہ نہیں تم لاکھ کر لو میری جان چلی جائے لیکن میں اپنی دعوت سے نہیں پھروں گا، یہ ہرکس و ناکس کی بات نہیں تھی۔ یہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول سے کہلوایا قیامت تک کے لیے جو بھی دعوت کے لیے اٹھیں گے۔ اب بھی ایک ماحول دیکھیے ایک بہت بڑے داعی کے سلسلے میں بن چکا ہے۔ اب یہ دعات کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اب یہ بڑے استقامت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہونا اور اسی دعوت، چلو جی لوگ پوری مخالفت، میڈیا مخالفت، دنیا مخالفت، میں کیا ہے داعی کا منصب ہی چھوڑ دیتا ہوں، میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں، تو وہاں سے کیا ہے پھر بات کمزور پڑ جاتی۔ یہی وہ موقع تھا جہاں پر مکہ مدینہ کل آبادی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے پہ طلوع ہوئی تھی، اور ٹارچر بھی ٹارچر ذہنی بھی ہو، جسمانی بھی ہو، اور زیادہ تر میڈیا، اس وقت کا میڈیا جتنا بھی ہائی تھا اس حیثیت سے اللہ کے رسول کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حج میں بڑے حیثیت سے لوگ جمع ہوتے تھے اس کام کے لیے کہ جتنے حجاج آئے ان سب کے پاس بات پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول جھوٹے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، اگر ہوتے تو کیوں نہیں عذاب لاتے۔ تو اب اس وقت بھی کھڑے ہو کہ اللہ کے رسول یہی بات کہنا کہ میں ہرگز تمہاری خواہشوں کو پیروی کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں اپنی دعوت چھوڑنے والا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا نا قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ ضلل اور رسول کی نسبت سے یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ گمراہ کا لفظ صحیح نہیں ہے،
ہم کہیں گے کہ بے راہ ہو جاؤں گا، اور وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں۔ میرا مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ تو فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی، میں تو میرے رب کی ایک بینہ، نشانی پر قائم ہوں۔ بینہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی میں اندھا دھن ایسے ہی سوچ کے نہیں کام کر رہا ہوں، رب کی نشانی دیکھ کر قرآن میرے اوپر خود اتر رہا ہے، میں پورے بصیرت کے ساتھ اس کام کو لیا ہوں، اندھا دھن نہیں لے لیا کہ بس جوش پڑ گیا کام شروع کر دیا۔ یہی ایک دائی کی کیفیت ہونی چاہیے، جب بھی وہ دین کے کام میں اترتا ہے، چلو یہ ساتھی بلا لیا، وہ کر لیا، میں بھی جم گیا، پھر کیا ہے دل اچاٹ ہو گیا چھوڑ دیا، نہیں، پوری بصیرت کے ساتھ مجھے اس معاملے میں جان بھی دینی پڑی تو دینا ہے، پھر جو اترتا ہے نا وہ اصل دائی۔ تو فرمایا کہ انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کو انکار کر رہے ہو۔ بہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ میں یہ بینہ، تو معلوم ہو گیا یہاں انی علی بینۃ، تو بینہ کی ضمیر اور بینہ کی نشانی بھی کہاں جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف۔ میں قرآن پر قائم ہوں، مجھے پختہ یقین ہے جو بھی میں بات کر رہا ہوں، اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ۔ اچھا، اب میں نے جو بات شروع میں کی تھی، ما عندی ما تستعجلون بہ، ما عندی، ما نافیہ، میرے پاس نہیں ہے، ما عندی ما تستعجلون بہ، ما موصولہ ہے یہاں پر، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس بات کو میں بھی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں بھی عذاب پہنچانا میرے بس کی بات نہیں۔ اب رسول مجبور ہو کہ یہ کہہ دے کہ بھائی عذاب کا لانا میری تکذیب پر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر فلاں ولی کی نافرمانی کر دیں گے تو تمہیں کیا ہے، خون چھن کے مر جائیں گے، یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ ولی تو ولی، یہاں نبی نہیں کر سکتا، اس کی مخالفت کرے تو نبی چاہ کے ان کو عذاب نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ دے۔ صاف بات ہو، کلیئر کٹ۔ استعجل یستعجل کا مطلب ہے جلدی مچانا۔ تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تم جس کی دھمکی دے رہے ہو کر کے بتاؤ، لیکن رسول نے صاف کہا ما عندی، میرے پاس نہیں ہے بھائی یہ چیز، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، وہ چاہے گا تو عذاب آئے گا، میں چاہوں گا تو نہیں ہو سکتا، حکم اس کا چلتا ہے کائنات میں۔ یقص الحق، وہ حق بیان کر دیا ہے جو ہونا ہے، وہ کب ہوگا وہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن میری تکذیب کرو گے ہلاکت یقینی ہے، وہ کب ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یقص، وہاں کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یقص الحق، وہ تمہارے لیے حق کھول کے بیان کر دیا، اسی سے قصہ ہے بیان کرنے کے معنی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، فصل کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو، فاصل کرنے والا، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، جلدی جس کی تم مچا رہے وہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن جو بات اللہ نے کہہ دی ہے میرے ذریعے وہ حق ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے۔ اچھا، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اب دیکھیے یہ بات اور بڑی کھل کے سامنے آ گئی، رسول کے پاس مخالفت کرنے پر بھی عذاب لانے کا اختیار نہیں ہے، وہ بندے ہیں۔ کلی چیز مجموعی طور پر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول کی مخالفت پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ رسول کو اس کا اختیار ہے، صاف کہہ دیا۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي، آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول اگر میرے پاس ہوتا یہ معاملہ، میرے ہاتھ میں ہوتا، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کب کی قصہ تمام کر دیا جاتا تمہارا، میرے ہاتھ میں ہوتا نا، میں جو اذیتیں سہ رہا ہوں اس حیثیت سے قصہ کبھی کا تمام ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، عذاب آ جاتا، تم دیکھ لیتے اور ہلاک ہو جاتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں کر دیتا، تمہیں سامنے نشانی تو کم از کم لا کے رکھ دیتا کہ تم مان ہی لو،
نہیں، ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، قضا یقضی کا مطلب ہے فیصلہ کر دینا، اسی سے قاضی ہے فیصلہ کرنے والا، قصہ تمام کر دینا، قضا لقضی الامر بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن میرے اختیار میں، واللہ اعلم بالظالمین، ظالموں کو اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کب کسے عذاب دینا، کسے سزا دینا، میرا کام پہنچا دینا ہے، وہاں تک ذمہ داری میری، اس کے بعد کا کام اللہ جانے، کس کے عذاب دے، کسے زمین میں دھسائے، کسے کیا ہے مار دے، کسے عذاب میں گرفتار کر دے، کسے ایمان کی توفیق دے دے، یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس معاملے کے لیے میں اپنی دعوت نہ روک سکتا ہوں، نہ دعوت سے پھر سکتا ہوں، میرا جو کام ہے وہ میں کروں گا۔ تو داعیوں کو اس میں سب سے بڑا جو سبق ملا وہ کیا ہے؟ تم جب بھی اسلام کی دعوت میں اترو گے، مخالف کیسا رویہ کرتا ہے اس سے تمہاری دعوت کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم آگے جانا چاہیے۔ لوگ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا کام بولنا ہے، بس آگے بڑھنا ہے۔ وہ تم پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، خوش آمدید کر کے گھنٹے پہناتے ہیں، دونوں برابر ہے تمہارے واسطے۔ تمہارا کام اصل میں یہاں معاوضہ تلاش کرنا ہے ہی نہیں، تمہیں پہنچانا تمہارا کام ہے، پہنچاتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ لوگوں کی طرف سے مخالفت آئے یا موافقت آئے، لوگ تمہیں آنکھوں پہ بٹھائیں یا لاتوں پہ جوتوں پہ رکھیں، جو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے پیغام پہنچانا ہے۔ یہ کیفیت جب تک پختہ نہیں ہوگی تم دین کے کام پہ کھڑ نہیں سکتے۔ جوش میں تو آ جاؤ گے ایک دو دن کے لیے، لیکن کھڑ نہیں سکتے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ استقامت اس کے اندر ہے کہ تمہاری مخالفت ہو یا موافقت، اس سے تم مبرہ ہو کے کام کرو اللہ کے دین کا۔ جنہوں نے بھی مخالفت یا ظلم کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے کہ اتنی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اتنے بار بلایا بھائی وہ آ کر طنزیہ جواب دیتا ہے، اور اسے اللہ اچھا رکھا بھائی پیسہ بہت دیا ہے، تم ہی فیصلہ کرنے والے نہیں ہو کہ تمہارے ایک مرتبہ بلاتے ہی وہ آ جائے، تمہارا کام بول دینا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہدایت دینا ہے یا اس کو ضلالت دینی ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے۔ اب پھر آ گئی یہ بات، میں نے بتایا تھا نا، توحید، رسالت پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات، اس کا مین مضمون ہے سورہ انعام کا۔ تو جیسے ہی یہ اعتراضات کے جوابات ہوئے، پھر اب توحید کے مضامین شروع ہو گئے یہاں سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جس رب کی طرف سے میں رسول اور اتھارٹی بن کے آیا ہوں وہ رب کیسا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اسی کے پاس ہیں غیب کی تمام چابیاں، عندہ، اس کے پاس ہے مفاتیح الغیب، مفتاح چابی کو بولتے ہیں اور اس کی جمع مفاتیح، غیب کی تمام چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، لا یعلمها الا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کو۔ اسی آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول نے، جبرائیل نے جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کو نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں جبرائیل، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ لا یعلمها الا، کوئی نہیں جانتا غیب میں کیا ہے۔ ابھی اتنی صریح آیت کے بالمخالف کوئی یہ کہے آ کے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، تو تم قرآن کی توہین کر رہے ہو یا رسول کی عظمت بڑھا رہے ہو؟ سوچو، اب صریحاً مخالفت ہے یا قرآن کی یا تم رسول کی عظمت بڑھا رہے ہو؟ اللہ تو یہ کہتا ہے رسول ہی کے ذریعے کہ آپ کہہ دیجئے عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی تمام چابیاں میرے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی رسول سب جانتے تھے، بس کیا ہے وہ دراصل ذرا منکسر المزانہ شخصیت تھی اور ان کا مزاج میں ذرا شرم تھی، حیا تھی، اس وجہ سے نہیں بتاتے تھے کہ لوگ زیادہ چڑھا لیں گے، مبالغہ کر لیں گے، ورنہ تو اللہ کے رسول کو سب معلوم۔ تو گویا کہ ڈبل ایکٹنگ کر رہے تھے اللہ کے رسول پوری زندگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہیں کو تو سب معلوم تھا لیکن پھر بھی نہیں معلوم جیسا چل رہے تھے۔ تو رسول کی یہ تقدیس ہوئی یا توہین ہوئی؟ اسی وجہ سے جب بھی انسان قرآن سے بڑھ کے سوچنا شروع کر دے نا، ضلالت ہے اس کے۔
اس وقت تک ہی وہ ہدایت پہ رہتا ہے جب تک کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے انڈر کے اندر سوچے، اس کے اوپر سوچنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر صاف ڈکلیریشن ہے، غیب میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ان کو کب عذاب دینا ہے یا کب آئے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب بتا دوں تب معلوم ہو جائے گا، لیکن اصل غیب اللہ کیا لا يعلمها الا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ علم یعلم کا مطلب تو ہے جاننا، لیکن بر و بحر کیا مطلب؟ بر کہتے ہیں اصل میں زمین خشکی کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ اب زمین میں دو ہی جگہیں ہیں، یا تو زمین ہوگی یا تو پانی ہوگا، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں پوری زمین میں۔ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، سمندر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی میں۔ یہ ہے غیب اللہ کا۔ اللہ کا غیب کے لیے نہ روشنی چاہیے، نہ کیمرہ چاہیے، نہ وسیلہ چاہیے، نہ کوئی کرنٹ چاہیے، نہ کوئی چیز اس تک پہنچنے، کچھ نہیں چاہیے۔ سمندر کی گہرائی میں بھی وہ ایسے ہی دیکھتا ہے جس طرح دن کی روشنی میں 12 گھنٹے میں وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ تمہارے ہتھیلی کا ایک سکہ سامنے ہے تو تمہیں دیکھنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات دیکھنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے لیے پورا برابر ہے، غیب بھی برابر ہے، حاضر بھی برابر ہے۔ تم کو غیب ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سب دیکھ رہا، ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ سقط کا مطلب ہے گرنا، ورقہ کا مطلب ہے پتا، اور اسی سے ورقہ استعمال ہوتا ہے روپیے کے لیے بھی آج کل عربی میں، ایک پتے کی طرح ہوتا ہے نا، ورقہ اصل میں پتے کو بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وما تسقط من ورقہ، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا، الا یعلمها، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، بلکہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے ہی گرتا ہے۔ حدیث اس میں تشریح بیان کر رہے ہیں کہ علماء تفسیر کہ ایک ایک پتے پہ اللہ نے ایک ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے، اس کی ہسٹری کہ وہ کب تک ہلنا ہے، کب تک رہنا ہے جاڑ کے ساتھ، کب گر جانا ہے، کب سوکھ جانا ہے۔ ایک درخت پہ کتنے پتے ہوں گے، کتنے فرشتے سنبھالے، اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اتنے فرشتے پیدا کر دیں؟ کیا مشکل ہے اس کے؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، کائنات کے اندر کروڑہ کروڑ اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایک تم ہو بدقسمت جو انکاری ہو اللہ کی۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلم، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطبہ ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ حبہ انتہائی چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، جتنے دانے کے قسم میں ہیں سب آ جاتے ہیں حبہ کے اندر، انار کے دانے سے لے کر گیہوں ہو، چاول ہو، سب جو دانے بالیوں میں ہوتے ہیں ان سب پہ حبہ ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے یہ باہر آنے کے نہیں، زمین میں بھی جتنے حبہ ابھی آنے والے ہیں، تم کوئی درخت پیرو گے نا، پھر اس کے بعد نہ درخت بنے گا، پھر اس کے بعد نہ بالیاں بنیں گی، پھر بالیوں میں نہ گیہوں آئے گا، ارے جتنے آنے ہیں وہ تک اللہ پہلے سے ہی کاؤنٹ کر کے رکھا ہے کہ کتنے تو آنے ہیں دنیا میں اصل میں حبہ۔ اور اندھیرے میں، زمین کے اندھیرے کے اندر بھی اللہ جانتا ہے کہ ایک جھاڑ کے اندر یا ایک بالی میں کتنے دانے آنے ہیں، کتنے گیہوں بننے ہیں، کتنے تم کھانے ہیں، کتنے ویسٹ جانے ہیں، سب ریکارڈنگ ہے میرے پاس، کوئی ایک چیز بھی میری ریکارڈنگ سے باہر نہیں ہے۔ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، رطب کہتے ہیں ہریالی کو، اور دوسرا ایک ترجمہ ہے تر چیز کو، بھیگی چیز کو، یابس خشکی کو، خشک چیز کو۔ فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس، تر ہو کہ خشک ہر چیز کو، الا فی کتاب مبین، لیکن لکھا ہوا ہے کتاب، کھلی ہوئی کتاب میں جو کہ میرے پاس محفوظ ہے۔ کون سا لوح محفوظ میں؟ صاف
کوئی چیز اس سے کیا نہیں ہے، چھٹی ہوئی بھی نہیں ہے کائنات کی. اور یہ کب لکھ دیا اللہ نے؟ بن کے آج لکھا یا 2000 میں لکھا یا 2007 میں لکھا؟ نہیں، دنیا کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. 50,000 سال پہلے. کتنے لوگ جئیں گے، کتنے مریں گے، کتنے آئیں گے، کتنے کیسے ہوں گے، کتنے جنتی، کتنے جہنمی، کتنے کھائیں گے، کتنے کیا کھائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، کیسے کیسے کھائیں گے، سب نوٹس پہلے ہی لکھ چکا ہے. کوئی چیز نوٹڈ ہونے سے نہیں رہ گئی ہے. الا فی کتاب. یہ ہے میرا رب کہ عذاب لانے میں کیا ہے، دیر نہیں ہے، لیکن میرا رب کا بھی اپنا ایک اصول ہے، وہ جب لائے گا تب لائے گا. الا فی کتاب. یہ تو کائنات کی حقیقت ربوبیت کی حیثیت سے. تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے؟ یہ دوسری آیت پڑھ لو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہی تو ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات میں تمہیں مار دیتا ہے. ابھی اسی سے بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. وفا یوفی کا مطلب ہوتا کیا ہے اصل؟ وفا یوفی، اسی سے وفات ہے. ہم کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی فلاں کی. تو اللہ کہتا ہے رات میں جو تم سوتے ہو یہ خود بھی ایک موت ہے تمہاری. نیند بھی موت کی بہن ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہر دن تم موت سے ملاقات کرتے ہو پھر موت سے انکاری ہو، بے وقوف ہو. ارے ہر رات مرتے ہو تم، نہیں پتہ نہیں؟ ایسے ہی ایک دن کل مر جاؤ گے بس. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، موت کی نشانی ہے. اور جنت میں کوئی موت نہیں تو انسان سوئے گا ہی نہیں. جنت میں نیند نہیں ہے کسی کو. جنتی جاگے گا، صرف مزہ کرے گا، کھائے گا، پیے گا. ہر عیش ہے، نیند نہیں ہے جنت میں، کیونکہ موت تو نہیں ہے جنت میں. تو فرمایا یہاں تمہیں میں مار دیتا ہوں رات میں. لیکن دو مارنے ثابت ہو گئے اس سے. ایک وہ مارنا ہے جو اصلاً موت ہم کہتے ہیں، ایک وہ مارنا ہو جو نیند میں. اللہ تو معلوم ہوا کہ دو طرح کی روحیں ہمارے جسم کے اندر کام کر رہی ہیں. ایک ہر رات نکل کے آتی جاتی ہے، ایک وہ ہے جو نکل جائے تو پھر انسان مر جاتا ہے. اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے دو روحیں کام کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا توفاکم باللیل، ہم کھینچ لیتے ہیں تمہاری روح کو رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، پھر دن میں ہم تمہیں واپس بھیج دیتے ہیں اسی روح کو، تو اٹھ جاتے ہو. ورنہ تو ہمارے پاس ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم خواب دیکھتے ہیں. کیوں؟ تمہارے پاس نہیں ہوتی اس وقت، وہ کہیں اور ہوتی ہے. اس کا احساس جو باقی رہتا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے اس سے، تو وہ الگ ہی کیفیت ہے. اور یہی کیفیت درمیانی جو ہر رات تم گزارتے ہو پرماننٹ ہو جائے تو موت ہے. تو اتنی سی بات نہیں سمجھتے تو اللہ ہر رات نکالتا ہے اور دن کے صبح میں تمہیں دیتا ہے واپس. اگر وہ رات کو جو نکلا ہے اس کو ایسے ہی رکھ لے تو مر جاتا ہے بندہ نیند ہی میں. کتنے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں؟ تو کیوں اللہ واپس بھیجتا ہی نہیں؟ ہر رات فرشتہ لے آ کے پوچھتا ہے اللہ بھیجو پھر واپس. اللہ کہتا ہے بھیج، تو بھیجتا ہے تو اٹھتا ہے. بہت سو کہتا ہے نہ بھیج، اسی رات ان کا انتقال. مسئلہ ہی ختم. پوری ناڑی میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں. تم کہاں اچھل کود کرتے ہو کہ مجھے کیا فلاں ہے فلاں. کس پہ تمہارے اوپر کیا ہے اختیار ہے؟ تمہارے جسم پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. آنکھ کو دیکھنے کے لیے اللہ نے بنایا. کوئی بدبخت کہے کہ نہیں میں کان سے دیکھوں گا. دیکھ کے بتا نا. اگر تیرے پاس زور ہے تو کیا ہے آنکھ بند کر کے دیکھ کے بتا، کان سے دیکھ. نہیں، تم مجبور محض ہو اس معاملے میں کہ تمہیں دیکھنا ہے تو آنکھ ہی سے دیکھنا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں. میرے اتنے انڈر میں رہ کے میری مخالفت کرتے ہو، مجھ سے ہی دغا بازی کرتے ہو، مجھ سے ہی غداری کرتے ہو. میرے
ہاتھ کی پوری انگلیوں کے اندر ہو تم، ایک حرکت بس، ایک حکم بس، نیست و نابود ہو کے رہ جاؤ گے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بس اپنی رحمانیت کی وجہ سے تمہیں چھوڑے دیتا ہوں، ورنہ تو تمہاری ہر حرکت میں دیکھتا۔ یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار۔ جرح کا اصل مطلب تو زخمی کرنا ہے، اسی سے کیا جرح، زخم کو کہتے ہیں جرحن، لیکن یہاں مطلب ہے بھیج دینا واپس، صحیح کر دینا۔ دیکھیے معنی کیسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لغہ میں، اس وجہ سے کیا ہے، بے وقوف سے ترجمہ پڑھ کے اچھلنا نہیں ہے، جب تک کہ اس کی شناخت نہ آئے کہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ کیوں بھیجتا ہے واپس؟ اس وجہ سے کہ تم دن میں اپنی معاش تلاش کرو، اور یہ چکر یعنی رات میں میرے پاس آنا، دن میں پھر روح تمہارے پاس آ جانا، یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ اصل موت نہیں آ جاتی، اجل مسمى۔ جب اصل آتی ہے ثم الیہ مرجعکم، جو تمہاری اصل روح ہوتی ہے وہی پہنچ جاتی ہے میرے پاس۔ مرتے ہی پہنچتی کہاں ہے روح ہے ہماری؟ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ۔ حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ ملک الموت آنے سے پہلے ہی ان کے جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں مرنے والے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جتنی کارروائیاں روح نکالنے کے لیے کرنا ہوتی ہے وہ اسسٹنٹ پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور عین جب نکلتی ہے روح اس وقت ملک الموت آتے ہیں، یہ سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آتی ہے باہر وہ لپٹ دیتے ہیں، اگر نیک ہے تو جنت کے کفن میں، بد ہو تو جہنم کے کفن میں، اور اوپر بھیج دیتے ہیں۔ تجھے اب دربار میں پیش ہونا ہے رب العالمین۔ اگر نیک ہوتی ہے تو وہ ساتوں آسمانیں چیر کے وہاں پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کھلتا ہوا وہ آخرکار رب العالمین کے دربار تک پہنچتی ہے۔ اگر بد ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو پہلے ہی دروازہ نہیں کھلتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں سے ہی پھینک دو اس کو نیچے، وہ جہنم میں گرتی ہے سیدھے جا کے۔ یہ حدیث میں پوری تشریح ہے اس آیت کے ضمن۔ توفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم، پھر دوسرے مرتبہ میں تم کو اٹھاؤں گا جسم اور روح سے، تب تمہیں کیا ہے، ہر بات کی اطلاع دے دوں گا۔ نبأ ینبئ، خبر دے دینا، اسی سے نبی ہے، خبر دینے والا۔ ینبئکم، تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ بھی تمہیں کر کے آئے، بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کیے تھے، جو اعمال تھے، سب کھل کے سامنے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قاہر کا مطلب ہے عزیز سے بھی بلند، زبردست بھی ہوں، غالب بھی ہوں۔ فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر ہوں، عرش پہ ہوں میں، ظاہراً بھی اوپر ہوں، باطناً بھی میرے ہی انڈر میں سب ہے، میں کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں، میرے پورے بندے میرے انڈر میں ہیں، میں قاہر ہوں۔ فوق عبادہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور میں بھیجتا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے میرے اپنے رسول، تمہارا ایک ایک حرکت نوٹ کر کے مجھے روز بروز پہنچاتے ہیں، عصر کے موقع پر، پھر فجر کے موقع پر، برابر لگے ہوئے ہیں میرے فرشتے تمہارے پیچھے، اور تمہاری نوٹ تیار ہو رہی ہے، اور وہ بنتی ہے رب العالمین کے دربار میں پہنچتی ہے برابر۔ ایک میں خود ہی دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک رپورٹ بھی تیار ہو رہی ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ تو یہ زندگی چلتی رہتی ہے تمہاری، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے تم میں سے کسی انسان کی، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، اور ہمارے رسول، ہمارے ملک الموت کے فرشتے، اسسٹنٹ ان کے، یہاں رسول کا مطلب فرشتے ہیں، کیا کرتے ہیں، توفت ہو رسول، ہمارے رسول پہنچ کے تمہیں ختم کر دیتے ہیں، تمہیں لے لیتے ہیں، تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس معاملے میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ فرطا کا مطلب ہے کچھ آگے پیچھے ہو جانا، کوتاہی کر دینا، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، آن ٹائم، بلکہ آن ٹائم میں آن سیکنڈ، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، یہ ٹائم مرنا ہے، مرنا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی تیاریوں کے ساتھ بڑے بڑے اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا، وہیں گر پڑتے ہیں، نہیں کرتے۔
وہیں گر پڑتے ہیں، کیونکہ ٹائم ختم، اب لمحہ آگے نہ ہوگا نہ پیچھے، کیونکہ میرے رسول کبھی تھکتے نہیں، کبھی بھولتے بھی نہیں، کبھی کوتاہی بھی نہیں ہوتی ان سے۔ تمہارے طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے ہمیشہ، ہمارے گورنمنٹ سرونٹ آن ٹائم ہوتے ہیں، آن سیکنڈ برابر لے لیتے ہیں۔ ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر ہوگا کیا؟ تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ ردو یعنی جو بھی فرشتہ جان نکالتا ہے، جان 7 آسمانوں پہ پہنچتی ہے، مومن ہے، تو پھر کیا وہیں رہ جاتی ہے؟ نہیں، واپس نیچے بھیج دیا جاتا ہے۔ تمہیں رہنا کہاں ہے؟ ساتھ میں رہنا ہے۔ پھر کب آنا ہے اصل میں میرے پاس؟ حشر کے میدان میں آنا ہے، تب آنا ہے۔ تو ردو الی اللہ، سب پلٹیں گے وہیں پر اللہ کی طرف آخرت کے دن۔ وہ مولا ہے، وہی کارساز ہے۔ مولا کا ایک مطلب ہے کارساز، نگہبان، ایک مطلب ہے مسٹر کے معنی میں، اسی معنی میں ہم مولانا بولتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھ گئے وہی مولا، جہل ہے، جاہل قسم کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مولانا کہنا شرک ہے، بعض لوگ لکھ دیے مولانا کہنا شرک ہے، مولانا اللہ کا نام مولانا بولتے، بیوقوف، عربی سمجھتا نہ جانتا۔ مولا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی عربی میں مسٹر کے ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا مسٹر، جناب، وہ معنی میں ہے۔ اور مولا کا ایک معنی غلام بھی ہے، ہاں، غلام۔ مولا ابن عباس، اکرمہ مولا ابن عباس، ابن عباس کے غلام اکرمہ روایت کرتے ہیں۔ تفسیر کی کتابیں بہت بڑے مفسر ہیں اکرمہ، مجاہد، جب حضرت ابن عباس کے غلام تھے۔ تو مولا کے صرف ایک معنی نہیں ہے، کئی معنی ہیں۔ یہاں جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا مولا تو وہ کارساز ہے۔ مولاہم الحق، اللہ یہ حق ہے، لہ الحکم، حکم اسی کا چلتا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ وہو اسرع الحاسبین، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، سریع، جلدی، اسپیڈ، اسرع، جیسا کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری، اسی طرح سریع جلد، تیز، اسرع اس سے تیز، اسرع الحاسبین، حساب لینے میں مجھے کچھ دیر، یعنی تم مت سمجھو کہ اتنے کروڑا انسان ہیں، وہاں سے لے کر آدم سے لے کر یہاں تک کتنے ہوں گے، اب ان سب کا حساب کرنا کہتے کہاں کر لے گورنگا اللہ، لیتے لیتے تھک جائے گا، جاننے میں جاؤ جنت میں جاؤ بھائی، تمہیں بھی جاؤ، تمہیں جاؤ، ہوتا نہیں بھائی بہت تھک گیا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرع الحاسبین، میرے پاس پہلے سے پورا ریکارڈ تیار ہے، مجھے کوئی وقت نہیں لگے گا حساب لینے میں۔ کسی ناحیے سے تم کیا نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، میرے پاس پورا۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون۔ اب یہ 2 آیتیں پھر وہی تنبیہاً ان کی طرف پلٹ گئی ہیں جو شرک پر مبنی دعوت رسول کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے رسول جو دعوت توحید کی دے رہا ہے، تم اس کو قبول کرنے کے بجائے الٹے ان پر کیا کر رہے ہو؟ الزامات اور چیلنجز رکھ رہے ہو۔ اچھا تم یہ بتاؤ، جس اللہ کو تم نہیں مانتے ہو اس کے ساتھ تمہارا یہ کردار نہیں ہے جو ان 2 آیتوں میں پیش ہوا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں نجات کون دیتا ہے جب تم تاریکیوں میں اور سمندر کی گہرائیوں میں جب طوفانوں سے گھر جاتے ہو تو تم پکارتے ہو، تب تو تم اللہ کو مانتے ہو نا، تم خود بھی وہی کرتے ہو نا۔ چھوٹی مصیبت کو قادر شاہ ولی، بڑی مصیبت کو اللہ بول کو آتا نہیں آتا، پلٹ کو آتا نا۔ ارے بدبخت، جب چھوٹی کو کی نہیں آیا، بڑی کو تو آتا۔ یہی حال اس وقت کے مشرکین مکہ کا بھی تھا، وہ لات کو مانتے، منات کو مانتے، عزا کو مانتے، سب دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، لیکن کب تک؟ جب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی تھی، بڑی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ اب چھوٹی دیویاں کام نہیں آئیں گی، تو ہی ہمیں نجات دے۔ یہی حال ہمارا بھی، سب جگہ گیا بھائی، پورے درگاہ کیا بھی نہیں ہوا، اللہ بول کو بیٹھ گیا بھائی مسجد میں۔ ارے بیوقوف، پہلے اللہ بول کو بیٹھ گیا کی پورے درگاہ، تو خود مانتا نہیں مانتا ہے بات کو۔
تو اللہ ان کے کردار، ان کے حالات پر ان کو کیا کرتا ہے؟ سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے. مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، جب تم اس کو پکارتے ہو تضرعا وخفیۃ، چھپے چھپے اور پوری ذلت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ. انسان کو جب بڑی مصیبت پڑتی ہے نا، اس کا کٹا چھٹا نکل جاتا ہے پورا، جتنا مان غیروں پہ ہوتا ہے سب کٹ جاتا ہے. اس وقت تو خالص ہو کے پکارتا ہے. آپ دیکھیں نا کسی کو کیا ہے، اچانک کیا کینسر کی اسے اطلاع دے دی جائے اور کہہ دیا کہ بھائی تمہیں اب 10 دن ہے بس. اچھا تھا، گیا ٹیسٹ کو کینسر. اب اس کے بعد جو حالت اس کی بدلتی ہے نا، آپ نوٹ کریں اس کی حالت کیا ہوتی ہے. پھر اس کا مان، اس کا تھرتھرا پن، اس کا جو کچھ بھی کیا ہے، لوگوں کے ظلم اور لوگوں پر بھروسے سب اٹھ جاتے. تو خالص اللہ کو پکارتا ہے. یہ آخری موقع اللہ کو. ایسے ہی جس کا سامان اچانک سب گم ہو جائے، دیوالا ہو کے کیا ہے کھڑا ہو جائے، زلزلے میں کوئی بچ جائے تو اس سے جا کے پوچھو اس وقت وہ کس کو پکارتا؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی اب کوئی نہیں، مجھے ایک ہی ہے اللہ. تب وہ ایک ہی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ وہی دلیل دے کے بتاتا ہے کہ بدبختو یہ تم نہیں کرتے ہو. تدعونہ تضرعا وخفیہ. اور یہ صرف اتنا نہیں کرتے بلکہ زبان سے تم یہ خود بھی نہیں کہتے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ اگر تو اس سے نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن کے تمہیں نجات دے دیتا ہے ہر ایک غم سے. ثم انتم تشرکون، پھر تم آ کے زمین میں شرک کرنے لگتے ہو فلاں ولی کی طرف سے ہوا. ہوتا نہیں ہوتا تمہارے ساتھ؟ تمہارے دل کی باتیں قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو پڑھو قرآن، پڑھو، تمہاری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. تم نہیں کہتے ایسا؟ یہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے، یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. جس اللہ کو تم آخری اسٹیج پہ آ کے مانتے وہ کیوں پہلے ہی اسٹیج پہ نہیں مان لیتے کہ وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تم کیا سمجھتے ہو رسول کی تکذیب پہ میں عذاب نہیں بھیج سکتا؟ میں قادر ہوں. اب آگے دیکھیے وہ بات کھل کے جو میں نے شروع میں پہلے کہہ دیا تھا کہ ذہن میں رہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم رسول کو اذیت دیتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں قادر ہوں، باقاعدہ قدرت رکھتا ہوں. الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہیں اچانک ہم کیا کر دیں، عذاب بھیجیں تمہارے اوپر سے ہی. بارش ایسی بھیجیں کہ تم کیا ہے میڈراس ڈوب جائے. اس پہ بڑا مان تھا، کبھی نہیں ڈوبتا، کتنے ڈوب کے مار کے چلے گئے. میرے لیے کہ بڑی بہت مشکل بات ہے. عذابا من فوقکم، یا بجلی گرا دے اچانک تم مٹ کے رہ جاؤ. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب نکال دے، زمین شق ہو اور تم سب کے سب کیا ہے اندر چلے جاؤ. گجرات میں کیا ہوا تھا، بستیوں کی بستیاں نگل گئی تھی نا جب زلزلہ آیا. پاکستان میں ابھی جو زلزلہ آیا تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل غائب ہو گئے. یعنی یہ میرے اختیار میں، اختیار میں سب کچھ ہے، بس میں ظالم نہیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بڑا رحم دل ہوں. بندوں پہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں مارتا. تو اس کا مطلب تھوڑی یہ ہے کہ مجھے کیا اختیار نہیں، مجھے پورا اختیار ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ڈھیل دیتا ہوں. عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں ہی ٹکڑوں میں بانٹ دے اور تم 2 گروہ بن کے آپس میں لڑ مر کے مر جاؤ. 3 قسم کے عذابات بیان کیا اللہ نے. ایک آسمانی عذابات، ایک زمینی عذابات، ایک ٹکڑوں میں بٹ کے آپس میں لڑ مر کے مر جانا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. آج یہ عذاب ہم پر مسلط ہے اور ہم اس کو عذاب نہیں سمجھتے.
آج دین کی جو ٹکڑیوں میں بٹ کے ایک دوسرے کی مخالفت کر کے لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، وہ اسی عذاب کے زمرے میں آتے، اور یہ چیز ہونی ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دی۔ اوالی مدینہ میں ایک گاؤں تھا، وہاں پر اللہ کے رسول ایک مرتبہ آئے، نماز پڑھی۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، معجم طبرانی کے اندر ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ہے، اور صحاح میں کیا ہے، ابن ماجہ آتی ہے، احمد نہیں آتی ہے۔ صحاح کے حدیث میں بھی ہے، صحاح ستہ کے اندر کے، اور اس کے علاوہ بہت سے اور کتابوں میں بھی ہے، اور مختلف طرق سے آئی ہے یہ حدیث۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خصوصیت سے دعا کے لیے ایک مقام پہ نکلے، ایک گاؤں پہ، اور وہ اوالی مدینہ، مدینے کے کنارے پر تھا۔ وہاں پر اللہ کے رسول نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی، بہت لمبی نماز پڑھی، تاکہ جو راوی ہیں ابو ہریرہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری رات گزار دی، غیر معمولی نماز تھی وہ۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نارمل قیام، سجدہ، رکوع تو کیا، لیکن جو آخری جلسہ تھا اس میں اللہ کے رسول نے غیر معمولی جلوس کیا، بہت لمبا جلوس تھا وہ۔ جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ عجیب اتنی لمبی جو نماز ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی کاز بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ میں نے وہ نماز ادا کی ہے جو رغب اور رہب کی تھی، امید اور ڈر کی تھی، اور میں نے اس نماز میں اللہ سے 3 باتیں پوچھی، اللہ نے 2 قبول کر لی، 1 رد کر دی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری امت کو فرعون کے یا حامان کے یا پچھلی امتوں کے جو بڑے بڑے عذاب آ کے ہلاک ہوئے تھے، اس طرح میری امت کو ایک مشت ایک وقت ہلاک نہ کر دینا۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو مان لیا، ایک ہی وقت میں تم کو ہلاک نہیں کروں گا۔ میں نے دوسرا یہ پوچھا کہ اے اللہ کوئی دشمن کو میری امت پہ اس طرح غالب نہ کر دے کہ وہ سب کو مٹا کے رکھ دے جس طرح پچھلی قوموں کو مٹا کے رکھا تھا۔ تو کہا کہ اللہ نے چلو مان لیا، ہماری لاکھ دشمنی ہو یہ بات یاد رکھ لیں، ہم کو مٹا نہیں سکتے۔ 1400 سال کی تاریخ میں ہمارے اوپر ایسے ایسے مرحلے بھی آئے ہیں کہ اسلام کا نام تو کیا، مسلمان کا نام رکھنا بھی بہت دوش تھا، بہت بڑی خطرناکی تھی، اور انسان تو کیا، انسان جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اسلام نہیں مٹا، مسلمان نہیں مٹے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور آج بھی موجود ہیں کروڑوں کی تعداد، جن کو مٹانے کے لیے کیا ہے، بستیوں کی بستیاں جلا دی گئی تھی، بغداد کی پوری دریائے دجلہ خون سے نہائی گئی تھی ہمارے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اللہ نے ہمیں پورا نہیں مٹایا، نہیں مٹا سکتا، رسول کی دعا آڑے ہے کہ ہم پورے تو نہیں مٹے گی، اور کوئی دشمن ہمیں نہیں مار سکتا مکمل طور پر، ہاں وقتی طور پر کہیں کسی کنٹری میں ہمیں مارا جا سکتا ہے، لیکن پوری دنیا سے کوئی دشمن ہمیں ہٹا نہیں سکتا، رسول کی دعا آڑے ہے۔ تیسری دعا رسول نے کہ ہمارے درمیان اے اللہ کوئی فرقہ نہ بنا، لوگ نہ لڑے، مل جل کے ایک امت بن کے رہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے، تمہاری امت لڑتی رہے گی، یہ نہیں قبول کر سکتے، یہ عذاب ہے ہمارے اندر۔ یہ 3ویں دعا اللہ کے رسول کی قبول نہیں کی، کہہ دیا کہ میں نے پہلے ہی اصول بنا دیا کہ تمہاری امت بھی دوسری امتوں کی طرح فرقوں میں بٹے گی اور لڑے گی۔ اب اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول کی بات تو حق ہے جی اب لڑتے رہو، نہیں، یہ اس وجہ سے رسول بتایا ہے کہ کم از کم یہ سن کے متنبہ ہو کہ بچ جاؤ تم لوگ۔ نشانیاں اس وجہ سے بتائی جاتی ہیں، یہ تو ہوگا حقیقت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کرتے رہو، سن کے سمجھ کے ہٹ جاؤ، کم از کم اب تو کم از کم سدھرو، امت بنو، فرقے میں نہ بنو۔ یذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ذرا نظر تو کرو، ذرا غور تو کرو بے وقوفو، انظر کیسے کیسے ہم پھیر پھیر کے تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو بندہ قرآن اٹھا کے پڑھتا ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا، خاک سمجھے، اتنی بڑی نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ذرا سوچ کے دیکھو، ذرا غور تو کرو، کیسے کھول کھول کے آیات اللہ بیان کر رہا ہے تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے، لیکن تم تو سمجھتے ہو۔ کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون،
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اب یہ گویا کہ کیا ہے، اسی تسلسل میں نبی کو ڈھارس ہے. نبی تمہیں کتنا ہی طنز نہ کیا جائے مذاق، لیکن تمہیں کیا ہے، ان پر رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہے. کیوں؟ کذب بہ قوم، آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا. بہ ضمیر کہاں جاتی ہے؟ القرآن. اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے. وہو الحق، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ حق ہے. قل، لیکن رسول کہہ دیا لست علیکم بوکیل. دیکھو بھائی، تمہارا میں وکیل نہیں ہوں، تمہارے انکار کی سزا مجھے نہیں دی جائے گی، یا مجھے زبردستی تمہیں کیا ہے ہدایت کے اندر ہی لانا ہے. بھائی پہنچانا ہے، وہاں تک میری ذمہ داری. قل لست علیکم بوکیل، میں وکیل نہیں ہوں تمہارا، میری پہنچانے کی ذمہ داری ہے، میں مبلغ ہوں، پہنچا دیا. قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ہر ایک خبر کی، ہر ایک ہونے والی چیز کی ایک مقررہ میعاد ہے، تب تم اس کو دیکھ لو گے. اب عذاب نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، چیخ رہے ہو، نہیں، جب آئے گا نا تب دیکھ لو گے. اب تمہارے چیخنے سے اللہ نہیں لائے گا. لکل نبأ مستقر، نبأ خبر، نبأ کسے کہتے ہیں؟ خبر کو کہتے ہیں. لکل نبأ، ہر خبر جو تمہیں دی جا رہی ہے، مستقر، اس کا ایک مقام ہے پہنچنے کا، تبھی پہنچے گا. تم مر کے تمہیں عذاب قبر ہوگا، ڈرو. کوئی بندہ کہتا ہے مجھے اب بتاؤ جی کیسا ہوتا ہو، تم مرا تو ہوگا تجھے، اب ہمیں نہیں بتا سکتے تجھے. جب وہاں پہنچے گا تو وہاں رزلٹ تجھے معلوم ہے. اب ہم صرف خبر ہی دے سکتے ہیں تجھے، حقیقت وہاں پہنچ کے ہوگا. مستقر، ہر ایک کا وہ مقام ہے، جب وہ آئے گا نا تبھی تمہیں معلوم ہوگا. وسوف تعلمون، تب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو یا بدبختوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو آپ الگ ہو جائیے جب تک کہ وہ مذاق نہ چھوڑ دیں. اچھا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، بھول کے کبھی تم بیٹھ گئے، شیطان تمہیں بھلا دیا، جیسے ہی یاد آئے فَلَا تَقْعُدْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، بعد اس کے کہ ان کے پاس نصیحت آ چکی. یہ خاص کر کیا ہے، ان منافقین اور ان کفار کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور صحابہ کو کیا ہے عمدن وہاں سے جانا پڑتا تھا یا گزرنا پڑتا تھا، یا لوگ کیا کرتے تھے کھینچ کے لے جا کے بٹھاتے تھے. پرانی دوستیاں تھیں، تو اللہ نے صریحاً تنبیہ کیا جہاں قرآن کا مذاق ہو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر کبھی مجبوری میں بیٹھ گئے، فوری یاد آئے تو الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس سے اب دیکھیے اس میں سب سے اہم بات آ گئی. اسی وجہ سے علماء سلف وغیرہ کہتے ہیں اہل بدعت و ہوا کی خواہشات اور بدعت کرنے والوں کی صحبت میں بھی بیٹھنا نہیں ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ بیٹھنے سے صحبت سے ایک اثر ہوتا ہے دوسرے پر. آج بیٹھے گا کل مان بھی لے گا. تو اسی وجہ سے یہاں بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تم نہیں مذاق اڑاتے، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھی مت بیٹھو. کیوں؟ مذاق سننے کے بھی تم عادی ہو جاؤ گے تو ایک دن تم بھی کرنے لگو گے. حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جس کا مذاق سننا بھی نہیں چاہیے، اڑانا تو بہت، سننا بھی نہیں چاہیے. تو معلوم ہوا جو سنتا ہے اور برداشت کر کے خاموش رہتا ہے اس کے ایمان میں خلل ہے. تو ہمارے کتنے قرآن کے مذاق ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم برداشت کر کے زندگی اپنی گزار رہے ہیں، بلکہ برداشت کا لفظ بیکار ہے، ہم تو خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ آیت صریحاً کہتی ہے ظالم لوگ ہی ایسا کرتے ہیں. فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون. ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ کم از کم ان کے گناہ کا بوجھ تو تم پر نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی تمہیں موقع ملے تو تم یاد دہانی کراؤ ان کو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی متقی بن جائیں.
لیکن کب؟ ایسی محفل میں نہیں جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں وہ بعد میں اکیلے ملے تو انہیں سمجھاؤ، لیکن محفل میں بیٹھنا ہی دراصل بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ بیٹھ کے اٹھ کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید وہ گناہ تم پر نہ لکھے، صرف اس گناہ کا عذاب ان پر ہو جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے ان کو، ذرا کا مطلب ہے چھوڑ دیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان بدبختوں کو چھوڑ دیجئے، ان پر کیا ہے؟ نہ ملنا ہے، نہ جلنا ہے، نہ دوستی ہے، نہ کچھ ہے۔ کون؟ اپنے دین کو جنہوں نے کھیل مذاق بنا لیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے میرے بھائیوں، عمل نہ کرنا اور بات ہے، لیکن دین کو کھیل مذاق بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شیونگ کرتا ہے یہ گناہ ہے، شیونگ کر کے داڑھی رکھنے والے پہ طنز کرتا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے۔ وہ اس کی مجبوری گناہ ہے۔ شیونگ کر کے وہ کہتا ہے کیا یہ داڑھی گیڑھی رکھ لے، میرے سے کہا اسمارٹ رو جی، تو پرانے زمانے میں قصے اٹھا لے گا، تمہیں بڈھی روح ہے جس طرح تمہارے اندر۔ یہ جو ہے نا یہ دین کا مذاق ہے، یہ مذاق کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر بعد میں گناہ کرنا اور چیزیں دین کے بارے میں، یہی معاملہ عورتوں میں بھی ہے۔ حجاب نہ کرنا گناہ ہے، حجاب کرنے والی عورت پہ طنز کرنا گناہ در گناہ ہے۔ بعض شوہر کیا کرتے اپنی بیوی کو زبردستی حجاب اترواتے، میری بیوی رہنا کو تو حجاب نہ کو، میرے دوستاں سب چڑھتے مذاق کرتے۔ ایک تو خود گنہ گار بنتا ہے، دوسرا گناہ کروانے کا گناہ اس سے بڑھ کے۔ یہی ہے یہاں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جو دین کو کھیل مذاق بنائے ان کو چھوڑ دیجئے۔ وجہ کیا بنی کھیل مذاق بنانے کی؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات زندگی، حیات دنیاوی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ غرت کا فاعل حیات الدنیا ہے، حیات دنیاوی نے ڈال دیا ان سب کو دھوکے میں۔ دنیا کی زندگی میں وہ سب اللہ کے رسول کے فرمان اور اللہ کا فرمان سب بھول گئے۔ پھر بھی اللہ کے رسول دائی کو، اب یہاں اللہ کے رسول کو خطاب ہے لیکن آیت کے ذریعے ہمیں خطاب ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، پھر بھی تم چانس مت چھوڑو، جب بھی وہ اکیلا ملتا ہے یا کوئی موقع ملتا ہے ایسے بدبخت کو بھی آپ ضرور نصیحت کیجئے۔ کس کے ذریعے سے؟ بِهِ، رسول کو حکم ہو رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے دو۔ ہاں ہمارے علماء گھنٹے گھنٹے بیان کرتے، قرآن کی ایک آیت نہیں رہتی، خالی دیوانے قصے۔ رجب کے کنڈے گتے کون کی دیوانہ تھا کہتے، ایک لکڑ رہا تھا کہتے، انہیں کیا کی سنا کہتے، لمبے لمبے کہانیاں، ہمیں وہ سن کو سنوں کو پڑیں، ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن۔ اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، کس سے؟ خود سے نہیں، وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں کی ضمیر قرآن کی طرف، قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو۔ کیوں؟ ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ جو نفس نے انہیں کمایا ہے اس کے اندر یہ گرفتار نہ ہو جائے، یعنی انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے عوض پکڑ لیے نہ جائیں۔ اصل میں بسلا کا مطلب ہے منع کر دینا، لیکن یہاں پر تبصلا کا مطلب ہے گھیر لینا، ان کے گناہ انہیں گھیر لیں اور انہیں برباد کر کے چھوڑ دیں۔ آپ ان کو ضرور نصیحت کیجیے۔ کیوں؟ اس دن کیا ہوگا؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے نہ اس دن کوئی دوست ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا اس دن۔ حتیٰ کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، جتنے گناہ کیا ہے اس کے بدلے کہ برابر برابر آ کے فدیہ رکھ کے بھی وہ کہے کہ اللہ لے کے مجھے چھوڑ دے تو نہیں لیا جائے گا۔ اسی لیے بات برابر لایا، تعدل کل عدل، عدلہ سے ہی، عدل کہتے ہیں اصل میں برابری کو، ہم بھی بولتے نا ترازو کے دونوں پلڑے کو برابر رہے گا تو عدل ہوا،
برابری کو بولتے. تعدل کل عدل کیا مطلب؟ جتنا کچھ کیا ہے گناہ اس کے برابر لا کے کیا ہے سونا چاندی رکھ کے کہے کہ اللہ معاف کر دے. اب بھی زمین کل سونا بنا کے لا کے رکھ کے کہے کہ اللہ میں گناہ کر دے معاف کر دے اب تو چھوڑ دے فدیے میں لے لے, تو اللہ کہے گا نہیں لیا جا سکتا. لا یؤخذ منہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے کرتوت میں پھنس گئے. ان کے اعمال اچھے نہیں تھے, برے اعمال ہی انہیں گرفتار کر کے جہنم تک پہنچا دیا. تو ہوگا کیا؟ لہم شراب من حمیم, پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی, وعذاب علیم, اور عذاب دردناک, بما کانوا یکفرون, اس جرم کی پاداش میں جو یہ انکار کیا کرتے تھے رب کی آیات کو. هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.